بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ انسان ایک جسمانی وجود رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں کچھ اور بھی رکھتا ہے، جس کو ہم شخصیت کہتے ہیں یا پرسنالٹی کہتے ہیں۔ پرسنالٹی لفظ اخذ کیا گیا لاطینی زبان کے لفظ پرسونا سے، جس کا مطلب ہوا کرتا ہے ماسک یا پہناوا۔ میں ہوں عاطر علی سید، آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات۔ ناظرین، پہناوا کیا ہوا کرتا ہے؟ جو ہم انسان اوڑھتے ہیں، یا آسان الفاظ میں کہیں جو ہمارا لباس ہوا کرتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ وہ ہمیں کیسا دیکھتے ہیں یا ہم ان کو کیسے دکھ رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہماری پرسنالٹی کیا ہے، ہم کیا لگ رہے ہیں، ہمیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، مگر ہم اس پہ کام ضرور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم اپنا ڈریس خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، تو اپنی پرسنالٹی لوگوں سے سوشلائزنگ کرتے ہوئے اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ تب ہم انسان ایک جگہ بنا پاتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ریکگنائز کریں، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں یہی کہوں گا، اور بہت عام فہم بات ہے، کہ ہماری پہلی ضرورت لوگوں سے سوشلائزنگ کرتے ہوئے ہمارا ڈریس ہی ہوا کرتا ہے، ہمارا لباس ہی ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس کو بہت دیکھتے نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیا پہن رہے ہیں، کیسا لگے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں، اور اس کا تعلق سستی اور مہنگی اشیاء سے بھی نہیں ہے، سستے اور مہنگے لباس سے بھی نہیں ہے۔ صرف دکھتا کیسا ہے، خوبصورت کیسا لگتا ہے، اس کا تعلق صرف اس چیز کے ساتھ ہے۔ اور جب انسان خوبصورت دکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ذات کے اندر بھی ایک کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے۔ اور ناظرین، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلی چیز وہی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے، اور وہ ہے لباس۔ یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنا لباس ایسا رکھنا چاہیے جس میں ہم اچھے لگیں۔ اس کی چوائس ہمیں اچھی رکھنی چاہیے۔ وہ رنگ جو ہم پہن رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر پہننا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ چیزیں بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ سیزن کیا چل رہا ہے، ماحول کیا ہے، یا آپ کس جگہ پر ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے کہ جب انسان دکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک کانفیڈنس بھی اس کی اپنی ذات کے اندر بلڈ ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو پر اعتماد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور دکھنے کے بعد انسان جب بولتا ہے تو پھر دوسرے اس کی پرسنالٹی کا، اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا کرتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی کتنی عزت کرنی ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے جب اس کا تکلم سنا جائے۔ وہ کیسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، وہ کیسا بولتا ہے، میٹھے بول جسے کہتے ہیں ہم عام زبان میں، کہ اس کا تکلم ہماری سماعتوں میں رس گھول رہا ہو، تو انسان کی عزت کرنے کا دل کرتا ہے، اس سے تعلق جوڑنے کا دل کرتا ہے۔ ہم انسان اسی طرح سوشلائزنگ کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی شخصیت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور لوگ ہمارا اندازہ لگاتے ہیں۔ ہماری پرسنالٹی کا براہ راست تعلق ہماری اخلاقیات کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے۔ ہمیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے، ہماری کلچرل ویلیوز بھی یہی سکھاتی ہیں کہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ یہ انسانوں پر ایک مثبت اثر چھوڑا کرتی ہیں، اور پھر انسان آپ سے تعلق جوڑتے ہیں، انسان آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انسان آپ سے محبت کرتے ہیں، انسان آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور عزت دار انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنی عزت بھی کرنا جانتا ہے اور لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے۔ اپنی عزت کیا ہے؟ اچھے اخلاق کو اپنانا، لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا، اور ہمیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے۔ یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کی بھی عزت کریں اور لوگوں کی بھی عزت کریں۔ جب ہم سوشلائزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، عام الفاظ میں اگر کہیں تو ان کو ہم کچھ اچھا فیل کروائیں۔ اس کے تمام ٹولز ہمارے پاس ہوا کرتے ہیں۔ ایک باڈی لینگویج ہے، کچھ جیسچرز ہیں، کچھ ورڈز ہیں، ایک اسمائل ہے، ایک تھینک یو ہے۔ آپ کسی کو ایک تھپکی دے دیا کرتے ہیں، اس کا مورال ہائی ہو جایا کرتا ہے، اس کو ایک اپریسیشن مل جایا کرتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہماری شخصیت لوگوں کے سامنے بناتی ہیں۔ ہماری پرسنالٹی میں کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟
ہم جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں، ہم سارے پروز اینڈ کونز کو دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس پاتھ پر چلنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے۔ یعنی کہ منزل کا تعین کرنے کے بعد وہی راستہ جو منزل تک لے کر جاتا ہے، یہ ہماری ذات کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کیا کرتا ہے۔ پھر ہم کسی کی کرٹیسزم کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں، ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری اصلاح کے لیے یہ کہہ رہا ہے یا در حقیقت ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے جو ہمیں منزل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ اور یہ کانفیڈنس ہماری پرسنالٹی کو بوسٹ کرتا ہے، ہم بڑے پر اعتماد ہو کر کوئی بھی کام اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں، خوشی حاصل کیا کرتے ہیں، اچھے رشتے حاصل کیا کرتے ہیں، اچھے لوگ ہمارے سرکل میں آنے لگ جاتے ہیں۔ میں کیا کہا کرتا ہوں کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک اورا ہوا کرتا ہے، انسان کی ذات کے باہر ایک اورا ہوا کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جو ان سے جوڑتا ہے۔ اگر انسان نیگیٹو ہوگا تو اس سے نیگیٹو لوگ ہی جڑیں گے، اگر انسان پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو لوگ، اچھے لوگ اس کے اندر، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی زندگی کے اندر جڑنے لگ جائیں گے، آنے لگ جائیں گے۔ اور ہم انسانوں کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سیٹ بیک ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس کائنات کی، اس دنیا کی تخلیق ہی ایسی کی گئی ہے اور یہی تو امتحان ہے کہ ان پریشانیوں سے گزرتے ہوئے آگے نکلنا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ ایک انسان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ انسان خوشیوں کو محسوس کیسے کرتا ہے۔ تو اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی اور انہی مشکلات میں سے کہیں نہ کہیں آسانی ڈھونڈنی ہوگی، کہیں نہ کہیں راستہ ڈھونڈنا ہوگا، سکسیس ڈھونڈنی ہوگی، وکٹری حاصل کرنی ہوگی۔ اور ہمیں ہمارا دین بھی یہی بتاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ نیگیٹیوٹیز ہمارے ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ ریگریٹس، ہمیں ان کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ خود کو پازیٹیو رکھتے ہوئے، تب ہماری پرسنالٹی بہتر ہوتی ہے۔ انکانشیس مائنڈ میں یا کانشیس مائنڈ میں ہی کہیں کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو، کوئی نیگیٹو تھاٹ ہو، کوئی ریگریٹ ہو، کوئی شکوہ ہو، تو یقین کیجئے وہ ہمارے چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ اپنی غلطیوں پر خود کو معاف کیجئے اور لوگوں کی غلطیوں پر ان کو معاف کیجئے۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔